احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سے دکڑی ضلع حفظ آباد پریس کلب کے سامنے تحریک لبیک پاکستان ضلع حفظ آباد کی قیادت، جس کے اندر ہمارا سردار صاحب ایڈوکیٹ ضلعی امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع حفظ آباد، پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب ضلعی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع حفظ آباد، اور بالخصوص بڑیاں محبت نال بڑے پیار نال انتہائی استاد لائق پروفیسر محمد عثمان خضر مانگٹ صاحب نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، امیدوار پیر صدر تحریک لبیک پاکستان ضلع حفظ آباد، اور جملہ ذمہ داران کارکنان عوام الناس آج اس احتجاجی مظاہرے شرکت کرنے کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ایک اجاگر کرن دا پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را اپنے حال تے رحم کر جو، اپنے حال تے رحم کر جو، اپنے حال تے رحم کر جو۔ حالات نے کہ لوگ اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں کہ کی مسئلہ ہے، کیوں احتجاج ہو رہے ہیں۔ ایک خود دسن والی گل ہے یا ایک بیان کرن والی گل ہے۔ قبلہ مانگٹ صاحب جو درد دل بیان کر رہے ہیں نا، اے نہ انہاں دا جوشیلا فن ہے، نہ انہاں دی گفتگو خطابت ہے، نہ تصنع اور بناوٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت تے مبنی ہی تحریک لبیک پاکستان دا کارکن نے تا قائد تا وہ جیڑی بھی گل کردا ہے حقیقت تے مبنی کردا ہے، اور حضور دی حدیث ہے حق ہمیشہ کوڑا ہوتا ہے، یہ کدی نہ کدی چبھدا ہے۔ یہ چیف جسٹس دا موٹو اپنی جگہ تے، سعد بھائی دا موٹو اپنی جگہ تے، میرا یہ وجدان ہے کہ حفظ آباد دی انتظامیہ نو مانگٹ صاحب دا بھی موٹو چپے گا ضرور، اس چپنا ہے، اس کام کرنا ہے ضرور کدائی نہ کدائی۔ بات ہوگی ہے مہنگائی کے خلاف اسی احتجاج کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ ہے وہ جیڑی بلا ہے وہ اس احتجاج نو نہیں ہونے دے گا۔ میں کیونکہ انہوں نے تنخواہ بھی چل رہی ہیں، ظالم ریٹائر ہونے کے بعد ساری زندگی پینشن بھی کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان دی عوام سے کیوں قرض چل رہے ہیں؟ ساری اپنی ایک مہینے دی پینشن ہی کمی نہیں ہو، باہر تے ملک تے متھے تے مار چھڑو تو ساڈا ملک پاکستان دا قرضہ لے جائے۔ ہر باری کوئی ایک دو سکوٹی بجائی لے ہوتا ہے، کوئی ایک دو فون کمینہ کرنا پہ ہوتا ہے، اسی احتجاج ہی کر رہے ہیں۔ جیسے یوں نہ کمینیاں نسلیں چو نہیں، بسی گل کر کے پیچھا یوں ٹرن لے جاتے ہیں، یا ساڈے پچھلے نو ڈر آ جاتا ہے اور ضمانت کریے پتہ نہیں کتا کیڑی جیل وچ لے گیا سی یا کتے کیڑے ہسپتال وچ لے گئے سی۔ اسی اس قائد نو منن والے ہاں جس 17 ماہ بعد یوں ٹرن نہیں لیا بلکہ میدان لا کے دسیا مر جائیں گے ظالم کی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمیں بتایا گئے ملک پاکستان میں اگر یکساں حقوق مل رہے ہیں، نون لیگ ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، پی ٹی آئی ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، ہر سیاسی پارٹی کو اپنا مدعا ووٹو بیان کرنے کا جو ہے نا اظہار خیال کرنے کی اجازت ہے۔ آپ بھی اس ملک پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے، تم مانو نہ مانو، تمہارے بڑے بھی نہیں مانتے تھے، تمہاری نسلیں ضرور مانے گی، یہ کچھ ہے۔ ہم سیاسی پارٹی ہے ملک پاکستان کی، ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے۔ تمہاری عدلیہ پہ حملہ کیا، وہاں دہشت گردی نہ دفعات لگے، تمہارے عدالتوں پہ حملہ کیا ان گنڈوں نے، وہاں تمہارے قانون نظر نہ آئے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ایک سائٹ پہ ضمانت کینسل ہو، دوسری سائٹ سے 15 منٹ میں ضمانت ہو جائے۔ ہمیں بھی بتاؤ وہ عوام کہا جائے جو 10 سال رو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہے، ہمیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ باہر سے قرضے آ رہے ہیں، لوگ خود کمائی کر رہے ہیں، قوم رو رہی ہے، قوم کے بچے بلک رہے ہیں، کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گاڑی کا شیشہ کھٹکا کر نہ کہے چاچو کو چلا کے نام پہ دے دو۔ تم قرضے لا رہے ہو، وہ قرضے جا کہاں رہے ہیں؟ اوقات تمہاری یہ ہے کہ تمہیں اپہر مبالغ سے قرضہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی کھڑیاں بیچ رہا ہے، کوئی قوم کی بیٹیاں بیچ رہا ہے۔ واحد ملک پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان ہے جو اسلام پہ بھی پہرا دے رہی ہے، عوام کے حقوق پہ بھی پہرا دے رہی ہے۔ سمجھو
जिन्होंने मुफ्त पेट्रोल डलवाना है उन्हें क्या पता कितना महंगा है। जिनके खाने पीने बंगले नौकर चाकर गाड़ियां सब मुफ्त है, उन जजेस को क्या पता कितनी महंगी है रोटी। उन जजेस को क्या पता जिनके प्रोटोकॉल के लिए 18 गाड़ियां, तनख्वाहें अलग, बंगले अलग, वो किधर से दे रहे हैं? वो हम ही दे रहे हैं, कभी बिजली की सूरत में, कभी टैक्स की सूरत में, कभी गैस के टैक्स की सूरत में। बिल 1800, टैक्स मिलाकर 45,000। इतने बेशर्म ना हो जाए कि हम अपने हक के लिए भी ना बोल सके। कभी कहते थे मौलवियों का अपना मसला है, उनका अपना मसला है। अब तो तुम्हारा मसला है, अब तो पूरी कौम का मसला है महंगाई, अब तो पूरी कौम का मसला है। ये जो रोकने टोकने की कोशिश करते हैं ना, इन कुत्तों को पता नहीं है, इन कुत्तों को खैर मिलता रहता है, बीच में हो तब भी इनको खैर मिलता है, ये छोड़ जाए नौकरी तब भी इनको खैर मिलता रहता है। महंगाई का पता उस बंदे को होगा जो सुबह चौक में आके खड़ा हो जाए और असर के वक्त वापस चला जाए, उसे मजदूरी भी ना मिले। उसे पता है रात को खाना कहाँ से देना है बच्चों को, उसको पता है रात को दूध मैंने कहाँ से लेकर जाना है। ये सारे निजाम हल वही हो गए तब डगर पे गाड़ी चलेगी जब इस्लाम आएगा। इस्लाम ये नहीं देखेगा ये हाकिम है, ये गवर्नर है, ये कौन है। इस्लाम ये देखेगा ये इस मुल्क का रहने वाला है। फिर सारे प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे और रोक ले जितनी कोशिश कर सकते हैं ये कर रहे हैं। ये हमारी फेवर में बयान तब देते हैं या ये थक जाए, उससे पहले इधर नहीं आते। ये बयान इनके तब आते हैं जब ये थक जाए। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये न काफिला रुकने वाला है, न बिकने वाला है, न झुकने वाला है, 3 तख्त पे आकर रहेगा। और इस नारे के साथ हम लेकर आएंगे ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपका भी बहुत शुक्रिया जेड़े आवाम का एहसास करते हो। चलो और कुछ नहीं, अपना एहसास करते हो कि महंगाई के खिलाफ सानू निकलना चाहिए। जुमला कायदीन का शुक्रिया, मांगड़ साहब का भी शुक्रिया, अमीर साहब का भी शुक्रिया, जुमला तारीख लबैक पाकिस्तान दे